اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے قارئین کو بتاتا چلوں کہ آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا عنوان تو میں نے رکھا ہے بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس سے ایک احساس تو آپ کو ہوا ہوگا کہ ایک غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان ہوا، اور اس عنوان سے آپ نے سوچا ہوگا کہ ایک بڑا کام ہوا کہ ایک کرسچن یا کوئی اور اقلیتی مذہب کا لڑکا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ کس چیز سے متاثر ہوا ہوگا۔ یہ کہانی مجھے آپ کو نہیں سنانی چاہیے تھی۔ اس کہانی کو سن کر بہت سارے لوگ، بہت سارے ادارے مجھ سے ناراض بھی ہوں گے، لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں کبھی حقائق آپ سے نہیں چھپاؤں گا، اور یہ کہانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے ارشادات کی روشنی میں بھی سنا رہا ہوں کہ پاکستان میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو تمام اقلیتوں کو بھی مسلمانوں کے مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ناظرین، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں مختلف سندھ اور پنجاب کی 7 جیلوں کے علاوہ لاہور کے شاہی قلعہ میں بھی 3 بار بند ہوا۔ وہاں جو ایجنسیاں تحقیقات کرتی تھیں ان کا خیال تھا کہ میں دہشت گرد ہوں اور میں کابل سے دہشت گردی کی تربیت حاصل کر کے آیا ہوں، میرا میر مرتضی بھٹو سے کوئی تعلق ہے۔ میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میری کبھی میر مرتضی بھٹو سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، میری اس سے کبھی سلام دعا بھی نہیں ہوئی، لیکن اس نے طیارہ ہائی جیک کیا تھا، پھر کابل میں اپنے لوگوں کو ٹریننگ دی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ آمریت سے لڑنے کے لیے دہشت گردی پہ اتر آیا۔ میر مرتضی بھٹو کی ان حرکات پر جو کچھ وہ کر رہا تھا، جس طرح وہ ریئیکٹ کر رہا تھا، بے نظیر بھٹو شہید بھی ناخوش تھیں۔ وہ پاکستان میں امن و امان دیکھنا چاہتی تھی، وہ اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑنا چاہتی تھی، دہشت گردی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لڑائی لڑی انہوں نے جیلیں کاٹی، انہوں نے مصیبتیں کاٹی، مصائب کاٹے۔ ان کا شوہر جو ہے وہ 11 سال جیل میں رہا، اور وہ 11 سال جب وہ جیل میں جاتی تھی تو ان کی تصویریں چھپتی تھیں بچوں کے ساتھ، باپ کو ملانے کیسے لے کے جا رہی ہے، اور اس تمام چیزیں آپ نے بیگم نصرت بھٹو کے سر پہ پتھر لگتے ہوئے اور سر سے خون کو ابلتے ہوئے بھی آپ نے تصویروں میں دیکھا، اور یہ سارے اس زمانے میں سب چیزیں ہوتی تھیں۔ لیکن جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہے، اور آپ کے لیے حقیقت کا ایک دروازہ کھول رہا ہوں۔ اس کے باوجود کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت لوگ ناراض ہوں گے کہ آپ کو یہ کہانی نہیں سنانی چاہیے تھی۔ ہوا یوں کہ جب وہ شاہی قلعے میں مجھ سے اپنی مرضی کا بیان دلوانے کے لیے زور ڈالتے رہے، اور جو الزامات وہ مجھ پہ لگاتے تھے، جس میں قتل کی دفعات بھی تھیں، بغاوت کی بھی تھیں، بے شمار تھی، میرا ان سے چونکہ تعلق ہی کوئی نہیں تھا، تو پھر ایک دن میں نے سوچا
کہ شاہی قلعے کی بند دیواروں کو دیکھتے رہنا زندگی کیسے کٹے گی؟ خاور نعیم ہاشمی، تم کنفیشن کر لو کہ ہاں تم نے یہ تمام جرائم کیے ہیں، تم ایک دہشت گرد ہو، تم میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھی رہے ہو، تم نے کابل میں جا کے دہشت گردی کی تربیت حاصل کی ہے، اور یہ جو کچھ کہتے رہے ان کی بات مان لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بندہ کنفیشن کرتا تھا مجسٹریٹ کے پاس اس کو لے جاتے تھے اور اعترافی بیان قلم بند کیا جاتا تھا۔ وہاں جب اس قسم کے کسی ملزم سے اعترافی بیان لیا جاتا ہے تو جو مجسٹریٹ ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو، تمام لوگوں کو، جو سپاہی وغیرہ آپ کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ، ان کو باہر نکال دیتا ہے۔ آپ ہوتے ہیں، مجسٹریٹ ہوتا ہے، مجسٹریٹ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کسی دباؤ کے تحت، کسی تشدد کے تحت یا کسی اور وجہ سے جبری طور پر کوئی ایسا اقرار تو نہیں کر رہے کہ جو آپ نے گناہ کیا ہی نہیں ہے وہ اپنے سر آپ لے رہے ہیں۔ لیکن جب مجھے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، سپاہیوں کی ایک ٹولی موجود تھی، جب مجھے مجسٹریٹ نے سوال کیا کہ کیا تم اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہو، تو ایک دم مجھے جھٹکا لگتا ہے اور میں کہتا ہوں نہیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میرے اندر کا خاور نعیم ہاشمی جاگتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، میں اعتراف اس لیے کرنے آیا ہوں یہاں پر کہ میں شاہی قلعے کی بند سلاخوں سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ پاکستان میں عدلیہ کے بارے میں آج بڑا رونا رویا جاتا ہے۔ عدلیہ کا کردار پاکستان بننے کے بعد سے ہی انتہائی گنونا ہوتا چلا گیا تھا۔ مجسٹریٹ نے مجھے کوئی ریلیف دینے کی بجائے ان سپاہیوں سے کہا اسے واپس شاہی قلعے لے جاؤ، اس پہ اور تشدد کرو، جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر دوبارہ میرے پاس لے کے آنا۔ بہرحال وہ مجھے شاہی قلعے میں لے گئے، لیکن میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تھا، تو میں کیا اعتراف کرتا۔ انہوں نے سزا کے طور پہ مجھے وارث روڈ لاہور میں، یہ وارث روڈ گنگا رام ہاسپٹل سے چند قدم آگے جائیں تو یہ الٹے ہاتھ میں ایک سڑک مڑتی ہے جہاں کبھی تالاب ہوا کرتا تھا، اور یہ سڑک آگے جا کر وہ پاکستان اخبار کا جو دفتر ہے مجیب الرحمان شامی صاحب کا، وہاں چلی جاتی ہے۔ تو اس کے اینڈ پر ایک شاہی قلعہ ہوا کرتا تھا جو اب میرے خیال میں مسمار کیا جا چکا ہے۔ شاہی قلعہ جو ہے یہ لاہور کالج یونیورسٹی جو ہے یہ اس کی دیوار کے ساتھ اس کی دیوار بھی لگتی تھی، تو اینڈ پر جا کر زیر زمین 16 سیل بنائے گئے تھے جن میں 15 قیدیوں کو رکھا جاتا تھا اور ایک داروغہ ہوتا تھا جو ان قیدیوں کی نگرانی پر مامور تھا۔ تو وہاں پر میں قید ہو گیا۔ وہاں پر میں کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں وہاں کا ماحول کیسا تھا، وہاں کئی چیزیں وہاں کی آپ کو میں اپنی مختلف کہانیوں میں بتا چکا ہوں، لیکن وہاں لال قلعہ جانے کے بعد وہاں موجودگی میں جس کہانی نے جنم لیا تھا وہ کہانی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لیجیے تیار ہو جی کہانی سننے کے لیے۔ وہاں پر لال قلعہ میں ایک اقلیتی نوجوان کو لایا گیا، اور جب ہمیں دوپہر کو کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا تو
تو اس اقلیتی نوجوان کو جو چھوٹی سی ڈیوڑی تھی سلوں کے درمیان، وہاں لٹا کر اسے چھترول کی جاتی تھی، چھتر مارے جاتے تھے۔ وہ چیخیں مارتا تھا، چلاتا تھا، اور ہم سے کھانا کھایا نہیں جاتا تھا۔ یہ سلسلہ ناظرین دوستو کئی دن تک چلتا رہا، اور کہانی کا کلائمیکس یہ ہے کہ ایک دن داروغہ نے وہاں پر بند 15 قیدیوں کو کہا کہ آپ سب جمع ہو کر وہاں میرے 16ویں سیل کے باہر آ جائیں۔ سیل تو بہت چھوٹا تھا، وہاں تو 3 آدمی بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ڈیوڑی ان 15 بندوں سے بھر گئی۔ اس کے بعد اس داروغہ نے اپنے سیل سے 2 کلو کے قریب مٹھائی کا ایک ڈبہ جو ہے وہ ہمارے سامنے لا کر رکھا، اسے کھولا اور سب کو ایک ایک لڈو دیتے ہوئے کہا کہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا 15واں نیا غیر مسلم قیدی توہین مذہب کے الزام میں یہاں لایا گیا تھا، آج اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ تشدد سے، روزانہ کے بہیمانہ تشدد سے بچنے کے لیے مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کے مسلمان ہونے کی خوشی میں جن لوگوں کے حصے میں مٹھائی آئی ان میں میں بھی شامل تھا۔ ناظرین یہ تھی آج کی کہانی، ملتے ہیں کل۔ تھینک یو ویری مچ۔ جاتے جاتے درخواست ہے خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔